بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز کے اندر دلائل پیش کیے تھے ان امامیہ اور روافضہ کے جو کہ استدلال کرتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہونے چاہیے تھے اور ان کا نمبر پہلا ہے، اور ہم نے ان کے جو دلائل تھے ان کے بارے میں شرعی رہنمائی حاصل کی تھی فضیلت الشیخ جناب فؤاد بٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے حسب روایت۔ آج بھی ہم نے ان سے وقت لیا ہے اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے حدیث دار، اس کا اصل پس منظر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے جو وہ استدلال کرتے ہیں اس استدلال کی حقیقت کیا ہے، آیا کہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج بھی ہم باقاعدہ ان کی اس دلیل کو جاننے کی کوشش کریں گے، آیا ان کا اس سے استدلال کرنا درست ہے یا نہیں۔ تو چلتے ہیں ہم شیخ صاحب کی جانب۔ شیخ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے حدیث دار، اصل میں اس کے بارے میں آپ بتا دیجئے یہ کون سی حدیث ہے، اور اس سے جو امامیہ روافضہ استدلال کرتے ہیں اس استدلال کا اصل پس منظر کیا ہے، اور آیا استدلال بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، یہ بیان فرما دیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت ساری احادیث ہیں جن سے شیعہ، امامیہ اور رافضہ حضرات جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں، جن میں سے کئی ایک احادیث کا ہم پیچھے جو ہے وہ پچھلے پروگرامز میں جواب دے چکے ہیں۔ ان احادیث میں جن احادیث کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے اور ان کے وصی و رسول اللہ ہونے پر استدلال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بلکہ بطور تائید کے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ حدیث دار یا حدیث الدار ہے۔ اور اس حدیث کو تو بلکہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ تشیع اور شیعیت کی طرف لوگوں کو بلانے کی دعوت بھی اس حدیث کے روشنی میں وہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تشیع ہے اور شیعیت ہے، اس کی طرف تو خود نبی علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اور اس کا آغاز تو اس دن سے ہو گیا تھا جس دن جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی آیت ہے۔ تو اس دن سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے وہ شیعیت کی طرف اور تشیع کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلایا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کو آپ نے دعوت دی ہے۔ تو جیسا کہ زنجانی ابراہیم موسوی جو نجفی ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ عقائد الامامیہ کے اندر بطور دلیل کے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کریم کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو ہے یہ نازل ہوئی، تو اسی دن سے ہی باقاعدہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ بذات خود لوگوں کو اور اپنی قوم کو شیعیت کی اور جو ہے وہ شیعہ ہونے کی دعوت دی۔ اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو ہاشم کو یا بنو عبد المطلب کو حضرت ابو طالب کے گھر کے اندر جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو فرمایا ایکم یعاذرنی فیکون اخی و وارثی و وزیری و وصی و خلیفتی فیکم بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ کون ہے جو تم میں سے میری تائید کرے گا، میری مدد کرے گا، اور وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وارث بھی ہوگا، یعنی جب اگر وہ میری مدد کرے گا تم میں سے کوئی تو میرا بھائی تصور ہوگا، اور اسی طرح میرا وارث اور میرے وزیر اور میرے وصی، اور تم میں میرے بعد میرے خلیفہ، تم اس کی اطاعت کرو گی اور اس کی بات کو سنو گے۔ اب یہ اس حدیث کو جو ہے انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیا، اور اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ دیگر جو کتب شیعہ اور امامیہ ہیں ان کے اندر موجود ہے، جیسا کہ تفسیر قمی ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر قمی کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں، البرہان ہے، بحرانی کی کتاب ہے، اور کئی کتابیں، بلکہ اکثر جو ہے وہ کتب شیعہ کے اندر اس واقعے کو جو ہے وہ بڑے زور و شور سے نقل کیا گیا ہے، اور اس کی سند اور اس کے متن پر بھرپور اعتماد کیا گیا ہے، اور بلکہ اس کو جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے، چونکہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو باقاعدہ جو ہے وہ واضح صراحت موجود ہے وصی ہونے کی اور خلیفہ ہونے کی۔ اس کا پس منظر وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے گھر کے اندر 40 جو بنو عبد المطلب ہیں، یعنی حضرت ابو عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کی اولاد میں سے 40 لوگوں کو اکٹھا کیا، اور نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو ڈرایا، اور آپ نے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے میری مدد، ایکم یعاذرنی، کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا؟ تو قوم ساری خاموش رہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے اوپر ایمان لاتا ہوں اور میں تمہاری تائید کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ نے اعلان کیا،
اس اپنی قوم کے اندر یعنی بنو عبد المطلب کے اندر، آپ نے کہا کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا، وہی الفاظ آپ نے دوبارہ دہرائے، تو پھر دوبارہ قوم پہ جو ہے وہ خاموشی طاری ہوگی، کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو دوبارہ پھر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ انا اعاذرکم، میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ کی تائید کروں گا، اور میں تم بیٹھ جاؤ۔ تیسری دفعہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایکم یعاذرنی، کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ تیسری دفعہ بھی کوئی بھی قوم میں سے کھڑا نہ ہوا سوائے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس وقت جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کی جو ہے وہ مدد کروں گا اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اجلس فانت اخی و وزیری و وصیی و وارثی و خلیفتی، بیٹھ جاؤ، تم میرے بھائی ہو، تم میرے وزیر ہو، تم میرے بعد میرے وارث ہو، تم میرے وصی ہو، اور تم میرے بعد خلیفہ ہو، اور تم میرے بعد خلیفہ ہو۔ اب یہ روایت جو ہے اس کو کثرت سے کتب شیعہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اور دلیل اس روایت سے اس کے آخری جو الفاظ ہیں وہ خلیفتی، کہ میرے بعد تم جو ہے وہ خلیفہ ہو، کیونکہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ روایت میں جب آپ نے ایمان لانے کا یا مدد کا کہا تھا تو آپ نے کہا جو بھی میرے اوپر ایمان لے کر آئے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، اور جو ہے وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وارث ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے معاملات کو میرے بعد جو ہے وہ دیکھے گا۔ تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ یہاں واضح طور پر موجود ہے کہ وہ میرے وصی ہوں گے اور میرے خلیفہ ہوں گے، لہٰذا اس سے خلافت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہوتی ہے، اور بلکہ ان کا خلیفہ بلا فصل ہونا اور ان کا وصی رسول اللہ ہونا یہ جو ہے وہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے ان کی کتابوں میں تو ہے، اگر تو کیا یہ اہل سنت کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں؟ اور سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کیا سندن یہ حدیث درست ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت زیادہ تر کتب شیعہ اور امامیہ وغیرہ کے اندر انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بطور دلیل سے پیش کیا ہے اور کثرت سے ایک دوسرے سے نقل کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتب شیعہ اور اس قوم کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ روایات اس کے راوی مجہول ہوتے ہیں، بلکہ صرف اتنا آتا ہے کہ اہل شام میں سے ایک آدمی نے بیان کیا، اہل کوفہ میں سے ایک آدمی نے بیان کیا، ایک شیخ نے بیان کیا، اس طرح کر کے یعنی مجاہیل سارے ہوتے ہیں، ان کی حالات زندگی وہ کیا ہیں، ثقہ ہیں، ضعیف ہیں، کذاب ہیں، یا متہم بالکذب ہیں، یا کوئی ان کی حالات زندگی کے بارے میں محفوظ ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم چیک کر سکیں کہ یہ راوی کون ہے، بلکہ یعنی جب صرف یہ آ جائے گا ان رجل، ایک آدمی سے، اب آدمی ڈھونڈتے پھریں بھی آپ پورے اہل عراق، اہل کوفہ، اہل بصرہ میں سے کہ کس آدمی نے بیان کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قوم کی جو کتابوں کے اندر روایات ہیں ان پر تو اہل سنہ کسی کا بھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی روایات موجود ہیں۔ رہی بات اہل سنہ کی کتب، تو اہل سنہ کی جو کتب حدیث ہیں ان میں سے کسی کتاب میں بھی، وہ کتب الصحاح ہوں، کتب المسانید ہوں، کتب السنن ہوں، بلکہ کتب السیر والمغازی، جتنی قسم کی بھی کتابیں جن کے اندر واقعات اور احادیث نقل کی جاتی ہیں ان میں کسی ایک کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض کتب تفسیر میں یہ واقعہ جو ہے وہ اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بھی ایسی کتب تفسیر ہیں کہ جن کے اندر صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور موضوع تک بھی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے ان کا کہ جب کسی آیت کو ذکر کرتے ہیں تو اس آیت کے اندر اس روایت کے حوالے سے جو سبب نزول میں جتنی بھی ان کے پاس روایات آتی ہیں، اقوال آتے ہیں، ان کو وہ نقل کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابن جریر طبری ہیں رحمہ اللہ، اسی طرح جو ہے وہ ثالبی ہیں، اور ثالبی کے علاوہ اس سے پہلے ابن ابی حاتم ہیں۔ تو اب یہ تفسیر طبری اور تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ثالبی جو ہے یہ ان تفاسیر میں سے ہیں کہ جنہوں نے احادیث کی جانچ پڑتال کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی جو ہے وہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہماری کتب کے اندر صرف صحیح احادیث اور صحیح اسباب نزول اور صحیح واقعات درج کیے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قرآن کی آیت کے حوالے سے ان کو جہاں سے بھی جس سند کے ساتھ بھی کوئی سبب نزول ملتا ہے یا پس منظر ملتا ہے تو وہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ان میں سے اگر موضوع بن گڑت ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور کبھی خاموش ہو جاتے ہیں، اسی طرح آگے گزر جاتے ہیں، اور بسا اوقات جو ہے ان میں سے جو زیادہ راجح سبب نزول ہوتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ صرف کتب تفسیر میں یعنی تفسیر طبری اور تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ثالبی وغیرہ ان دو تین تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ اسباب نزول کے ضمن میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن جتنی سندیں ذکر کی گئی ہیں ان میں کوئی بھی ایسی سند نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو۔ لہٰذا کتب حدیث میں،
کتب سیر والمغازی میں، کتب المسانید سنن وغیرہ جتنی کتابیں، کسی کے اندر یہ حدیث اور یہ واقعہ موجود نہیں ہے، لہٰذا سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت اور واقعے کے خلاف ہیں۔ صحیح۔ ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بات کی کہ اس کے متن کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ بتا دیجیے۔ اب جس طرح انہوں نے باقاعدہ بنو عبد المطلب کی 40 کی تعداد بتائی ہے، تو آیا وہ 40 کی تعداد واقعتاً تھی یا نہیں تھی، اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ ان کا استدلال کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت کا مطالبہ ہے ان سے کہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت کریں، واقعہ ثابت کریں کہ واقعہ یہ جو ہے وہ حدیث یا یہ واقعہ اس طرح صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ دیکھیے، سنی سنائی باتیں تو آپ کو مختلف کتابوں کے اندر مل جائیں گی، اس کے اندر صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع من گھڑت قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ صاحب ذرا بڑا اہم مسئلہ ہے، خلافت سے متعلق ہے، اور اس کے پاس تو آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بڑی مضبوط دلیل تھی، ایسی ہے، اس کو پیش کر سکتے تھے، بلکہ سارے اہل بیت اس کو پیش کر سکتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالبہ اس قوم سے یہ ہے کہ وہ اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کر کے دکھائیں، اور اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خلاف واقع ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ بنو عبد المطلب جو ہیں وہ اس وقت 40 کے قریب تھے، جن کو حضرت ابو طالب کے گھر کے اندر جو ہے وہ جمع کیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اور صرف تاریخ نہیں، ہم کہیں گے بلکہ تمام اس قوم کی کتابیں بھی اور اہل سنہ کی کتابیں بھی، دونوں کو ملا لیں آپ، دونوں سے یہ چیلنج ہے، دونوں سے ملا کر بھی 40 تعداد بنو عبد المطلب کی وہ یہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اپنی کتابوں سے، بلکہ اہل سنہ کی کتابوں کو بھی شامل کر لیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری کتابوں سے، بلکہ اپنی کتابوں سے بھی، دونوں کو ملا کر بھی یہ اس وقت جس وقت یہ قرآن کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، اس وقت تک بنو عبد المطلب ان کی تعداد جو ہے وہ بچوں کو بھی ملا کر، بڑوں کو بھی ملا کر 40 نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں، نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے اکثر آپ کے چچا تھے وہ فوت ہو چکے تھے، آپ کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، اور بھی کئی، ان میں اس وقت جو زندہ تھے حضرت عباس تھے، حضرت حمزہ تھے، اور ابو لہب، یہ 4 اس وقت جو ہے وہ زندہ تھے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت سے نوازا ہے۔ ان میں سے جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ان کی اولاد میں تقریباً 4 کے قریب جو ہے وہ ان کے بیٹے تھے، اور بیٹیاں بیٹے ملا کر بھی ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 7 سے زیادہ نہیں ہوتی اس وقت جب اللہ کے نبی، اور ان میں اکثر جو ہے وہ بچے تھے، بلکہ بعض تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت ملنے کے بعد۔ اسی طرح حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی اولاد، ابو طالب ہیں، ان کے حضرت جعفر تھے، حضرت جعفر، حضرت عقیل، اور 4 تھے، بلکہ 4 بھی ان میں سے بھی جو طالب ہیں وہ اسلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ موجود نہیں تھے۔ ان میں مسلمان ہونے والے جو ہیں وہ 3 ہیں، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عقیل۔ حضرت عقیل بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عقیل جو ہیں بہت بعد میں جا کے مسلمان ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے وہ 4 بھائی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 بنتے ہیں، چونکہ عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں، ہم عورتوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف مردوں کی بات کر رہے ہیں، چونکہ مردوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو مرد آپ یعنی کتب تواریخ میں چلے جائیں، کتب سیرت میں چلے جائیں، اور وہاں جا کے آپ دیکھ لیں کہ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی اولاد کتنی تھی، اور آگے ان کی اولاد کتنی تھی، سارے ملا کر بھی اس وقت یہ 40 نہیں بنتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر اس قوم کی توہین کی گئی ہے، یعنی بنو عبد المطلب کی توہین کی گئی، جس میں نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، آپ کے تائے بھی ہیں، جو بھی آپ کے رشتہ دار تھے وہ سارے بما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے اندر یہ موجود ہے اس واقعے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب اس قوم کو اس دار یعنی گھر کے اندر، دار چونکہ گھر ہے تو اسی سے متعلق یہ حدیث ہے، تو اس گھر کے اندر جب آپ نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا اور ان کی تعداد 40 تھی، تو آپ نے ایک بکری کی ران، پوری بکری نہیں، آپ نے ایک بکری کی ران جو ہے آپ نے اس کی دعوت کرنے کا، اس کو پکانے کا حکم دیا، اور ساتھ آپ نے جو ہے 1 مد جو اس کی آپ نے روٹی بنانے کا حکم دیا۔ اور یہ قوم ایسی تھی، اس روایت کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ یہ بنو عبد المطلب ایسے تھے، اتنا کھاتے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی ایک مجلس کے اندر ایک پورا چھترا کھا جاتا تھا، اور ایک پورے چھترے کے ساتھ ساتھ کئی کلو پانی پی جاتا تھا، یہ 7 چیزیں، کئی روٹیاں کھا جاتا تھا۔ یہ اس واقعے کے اندر مذکور اور موجود ہے۔ حالانکہ اپنی طرف سے انہوں نے اس مبالغہ کر کے معجزہ بنانے کی کوشش کی، معجزہ اس طرح بنانے کی کوشش کی کہ یہ اتنا کھاتے تھے کہ ان میں سے ایک پوری بھیڑ کھا جاتا تھا، یعنی پورا چھترا کھا جاتا تھا ایک مجلس کے اندر،
اور ساتھ جو ہے وہ کئی روٹیاں اور کئی کلو پانی جو ہے وہ پی جاتے تھے. تو لیکن جب نبی علیہ السلام نے دعوت کی تو وہ ایک ران تھی بکری کی اور ایک مد جو ہے وہ جو اس کی روٹی بنائی گئی, تو وہ سب نے کھا لی لیکن اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی. تو آپ نے پہلے معجزہ ثابت کیا, پھر آپ نے ان کو کہا میرے اوپر ایمان لے کر آؤ, پھر آپ نے کہا ان کو میرے اوپر ایمان. اب آپ دیکھیں کہ اس میں توہین ہے اس قوم کی, یہ چاہتے ہوئے ہے, جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس انداز میں توہین کی گئی کہ نبی علیہ السلام کا خاندان جو ہے نعوذ باللہ, وہ دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ کھانے والے تھے, بہت زیادہ کھانے والے تھے, اور ایک مجلس کے اندر تو وہ اتنا کھا جاتے تھے. تو یہ اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جب آپ نے کہا کہ جو بھی تم میں سے میرے اوپر ایمان لے کر آئے گا اور میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا اور وہ جو میرا وارث ہوگا اور اسی طرح جو ہے وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا. کیا خیال ہے اگر اس وقت سارے ایمان لے آتے, کیا خیال اگر اس وقت سارے ایمان لے آتے تو کیا سارے لوگوں کو بیک وقت خلیفہ بنانا ممکن تھا؟ کیا اس وقت اگر سارے ایمان لے آتے, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات جو ہے وہ معقول نہیں کہ آپ ایسی بات کریں, کیا آپ ایسی بات کریں کہ جس کو بعد میں نافذ کرنا ممکن نہ ہو. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم میں سے ایمان لے کر آئے گا وہ میرا بھائی بھی ہوگا, میرا وزیر بھی ہوگا اور میرا جو ہے وہ خلیفہ بھی اور میرا وصی بھی ہوگا. لیکن اگر سارے ایمان لے آتے تو کیا خیال ہے, یا آدھے ایمان لے آتے تو کیا سب کو بیک وقت خلیفہ متعین کرنا ممکن تھا؟ خلیفہ تو ایک ہی بننا تھا نا, تو سارے دعویٰ کر سکتے تھے کہ میں بھی تو اس وقت ایمان لے کے آیا تھا, دوسرا کہتا میں بھی ایمان لے کے آیا تھا, تیسرا کہتا میں بھی ایمان لے کے آیا تھا. اسی طرح جس گھر کا ذکر کیا گیا ہے ابو طالب, حضرت ابو طالب کے گھر کا, وہ اتنا بڑا گھر نہیں تھا کہ اس کے اندر 40 افراد جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. اور پھر جو ہے وہ ابو لہب تو نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا, تو وہ اس گھر کے اندر کیسے جمع ہونے دیتا اور کیسے خاموش رہا. اور اسی طرح اس آیت کے جو سبب نزول ہے اس کے بارے میں دیگر کتب تفسیر کے اندر اور صحیح حدیث کے اندر جو اصل واقعہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے صرف بنو عبد المطلب کو نہیں بلکہ آپ نے قریش, تمام قریش کے جو خاندان اور قبائل ہیں ان کو آپ نے جمع کیا, اور اس میں جو ہے وہ بنو عبد مناف بھی تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی خاندان تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو جمع کیا, اور صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے صفا پہاڑی پہ آپ نے جو ہے وہ یا صباحہ کہہ کر جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا, اور وہاں سارے خاندان موجود تھے. اور بلکہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کو جو ہے وہ کلمہ توحید کی دعوت دی, اور آپ نے فرمایا کہ یا بنی مرہ, یا بنی ہاشم, یا بنی عبد المطلب, یا بنی کعب, آپ نے یہ سارے خاندانوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ صحیح روایات جو ہیں وہ اس کو جھٹلا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف جو ہے وہ بنو عبد المطلب کو جمع نہیں کیا, بلکہ آپ نے جو بھی قریش کے دیگر خاندان اور لوگ تھے جس کے اندر بنو کعب ہیں, بنو مرہ ہیں اور بنو ہاشم ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بنو عبد المطلب ہیں, آپ نے سب کو جمع کیا ہے اور پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ بالفرض مان لیا جائے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو ہے وہ تصدیق اور یہ وثیقہ اور یہ جو آپ سمجھ لیں کہ دلیل, یا آپ نے یہ بطور اعلان کے آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد وہ میرا وصی اور میرا خلیفہ ہوگا, اگر یہ بات صحیح ثابت بالفرض ہم مان لیتے ہیں تو کیا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیش نہیں کیا؟ دیگر صحابہ کرام بھی, دیگر صحابہ کرام, نعوذ باللہ, یہ اصل میں الزام ہے صحابہ کرام پر کہ نعوذ, اور صحابہ کرام کے بعد پوری امت پر, کہ پوری امت کے جتنے بھی اخبارات کو یا حدیث کو نقل کرنے والے ہیں ان سب نے ان کو اس خبر کو چھپا لیا, کسی ایک نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل نہیں کیا. اور صحابہ کرام میں کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت, بلکہ سارے آل بیت جو اس وقت موجود تھے, حضرت عباس بذات خود موجود تھے, حضرت عبداللہ بن عباس تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, ان کے بھائی عقیل موجود تھے, اس کے علاوہ اور کئی آل بیت کے لوگ موجود تھے. ان میں سے کسی ایک نے کیوں نہیں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس گھر کے اندر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے گا اور میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ, وارث اور بھائی اور میرا وزیر ہوگا, تو تم گستاخ ہو, تمہیں پتہ نہیں. بذات خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خاموش ہو گئے, جو اتنے بڑے بہادر تھے, اور جیسے ان کے بارے میں باقاعدہ تقدیر کے اوپر بھی حرف آ رہا ہے کہ اللہ نے ایک نظام جو بنایا تھا اس کے اوپر بھی حرف آ رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ خاموش رہے اور شریعت لے کے بیٹھے رہے اپنے پاس. جی, تو بہرحال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق پر خاموش ہو جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ یہ قوم اللہ جانتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے بسا اوقات تو جانتے ہوئے اور بسا اوقات نہ جانتے ہوئے بھی خود آل بیت کی توہین کر جاتے ہیں, خود آل بیت کی توہین کر جاتے ہیں. اگر یہ دلیل کتنی مضبوط دلیل تھی, اس کو پیش کیا جا سکتا تو سارے صحابہ ہی بھول گئے,
کوئی ایک صحابی بھی جس کو اس وقت یہ حدیث اور یہ روایت یاد نہیں تھی. بڑی عجیب بات ہے، یعنی کس انداز میں صحابہ اکرام پر خائن ہونے کا اور کذاب ہونے کا نعوذ باللہ اور غاصب ہونے کا جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے. اور یہ ایسے واقعات اور دلائل اور روایات پیش کی جاتی ہیں کہ جو کتاب و سنت اور تمام قسم کے جو اہل سنہ کے ہاں معتمد دلائل ہیں ان کے خلاف ہیں، اور بلکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی اس کی نفی ہو رہی ہوتی ہے مختلف اعتبارات سے. جیسے میں نے کہا کہ 40 بندے آل عبد المطلب کے اندر ثابت کر کے دکھائیں کہ جس وقت اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا اس وقت کیا حضرت عبد المطلب کی اولاد کے اندر کیا 40 مرد تھے جن کو اس گھر کے اندر جمع کیا؟ اور اتنا گھر تھا، حالانکہ صحیح روایات کے اندر صرف ایک نہیں بلکہ سینکڑوں روایات کے اندر یہ آتا ہے، اگر ہم یہ کہیں 20 روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چھپ کر دعوت دیتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے وہ دار ارقم کے اندر اکٹھے ہوتے تھے، نہ کہ دار ابو طالب کے اندر اکٹھے ہوتے تھے. یہ صحیح روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ کا اکٹھ جو ہوتا تھا یا لوگ آپ کے پاس لائے جاتے تھے دعوت قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، وہ دار ارقم کے اندر ہوتے تھے، نہ کہ جو ہے وہ دار ابی طالب کے اندر ہوتے تھے. تو یہ ساری روایات جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور یہ دار ارقم کا جو ثبوت ہے وہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ دار ارقم کے اندر ہی جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. صحیح. بہت شکریہ شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے. آمین. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے یہ بات واضح کی کہ اس حدیث سے جو استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے اندر کیا کیا نقص موجود ہیں اور کیا کیا ایسی خرابیاں موجود ہیں جن کے اوپر باقاعدہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے اوپر اور اسی طرح جو اہل بیت ہیں یا بنو ابو عبد المطلب کے جو افراد بیان کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی حرف آتا ہے، ان کے خاندان کے اوپر بھی حرف آتا ہے. تو ایسے جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، اور صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرنا اور ان کے اوپر یقین کرنا یہ نامناسب رویہ ہے. اور ایک مومن کو چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں مومن بنے، صحیح معنوں کے اندر ایمان لے کے آئے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا ہے وہ کامل ترین دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے. اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.